والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس اور ہم نے ان پر لکھ دیا تورات میں جان کے بدلے جان یقیناً بے شک اور والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ والانف بالانف ناک کے بدلے ناک والاذن بالاذن والسن بالسن کان کے بدلے میں کان اور دانت کے بدلے میں دانت والجروح قصاص اور ان تمام زخموں میں قصاص ہے فمن تصدق به فهو کفارۃ له جو شخص معاف کر دے چھوڑ دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اس کا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہے۔ پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ یہود کی مذمت کو اس آیات میں بھی یہود کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ انہوں نے زانی کی جو سزا تھی اسے چھپا کر کے تحریف کر کے رد و بدل کر کے اپنا خواہشات کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم وکالہ کر دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ نے آسمان سے شریعت نازل کی ہے، نظام اور دین نازل کیا ہے، قانون نازل کیا ہے، اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور ڈانٹ دی ان کو کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ ظالم ہے۔ پہلے کافر کہا، اب ظالم کہا۔ یہاں قتل کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اسلام کے اندر جو اس کی سزا ہے قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی کچھ صورتیں ہیں، عمدن قتل کیا ہے، جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا غلطی سے قتل ہو گیا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہود کے اوپر بھی یہی اللہ پاک نے دیت اور یہی قانون نازل کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہودی کو قتل کرتا ہے تو قرآن سے پہلے تورات نازل ہوئی تھی، اس کے اندر بھی یہی سزا تھی قاتل کی کہ قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ فرمایا کہ جان کے بدلے میں جان ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے اور کان کے بدلے میں کان ہے اور دانت کے بدلے میں دانت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے قصاصاً قتل کر دیا جائے، اگر وہ معاف کر دے تو اس کی مرضی، دیت دے لے اس کی مرضی۔ اگر کوئی شخص کسی کے آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کے جو قصاص ہے قصداً اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی کے ناک کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا ناک کاٹ دیا جائے گا، کسی کے کان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے کان کو اسی طریقے نقصان پہنچایا جائے گا۔ کوئی شخص کسی کا دانت توڑتا ہے اور اسی طریقے تمام زخم ہیں، جس طرح کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ اسی طریقے اس کو بدلہ لے کر کے دیا جائے۔ اور یہ واقعے کی نوعیت کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا جو کیسے اس نے زبردستی جان بوجھ کر کے یا پھر غلطی سے ہو گیا، اس کو بھی دیکھا جائے گا، قاضی یہ چیزیں بھی دیکھے گا۔ فرمایا کہ یہ جو زخم ہے، یہ اس کے اندر جو قصاص ہے، یہ فرمایا کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زندگیاں رکھی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اگر کوئی معاف کر دے، کوئی نہ قصاص لینا چاہے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اس کے لیے یعنی بہت بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ یہود دو قبیلے تھے، یہودیوں کے بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے۔ اب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی
جب لڑائی ہوتی بنو نذیر کا اگر کوئی بندہ قتل کر دیا جاتا تو یہ قصاصاً اس بندے کو، بنو نذیر کا بندہ قتل ہوتا تو بنو قریظہ کا بندہ قتل کرتا کوئی بنو نذیر کے بندے کو، تو یہ بنو نذیر کا جو بندہ قتل ہوتا یہ بنو نذیر والے بنو قریظہ کے بندے کو قصاصاً قتل کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے۔ اگر بنو نذیر کی جگہ بنو قریظہ کا بندہ قتل ہو جاتا تو یہ اسے قتل نہیں، اس کو قصاصاً بنو نذیر کے بندے کو قتل نہیں کرتے تھے، وہ اسے دیت دے دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جو آپ وہاں وہ تھوڑے سے ڈھیلے لوگ ہیں، تھوڑے سے سست لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو آپ ان کو دیت دے دے تو اپنے بندے کی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ اگر کوئی کسی کی آنکھ ضائع کرے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ ضائع کی جائے، اگر کسی نے کسی کے ناک کو نقصان پہنچائے تو ناک، اگر کسی نے کسی کے دانت کو نقصان پہنچائے یا کان کو نقصان پہنچائے اس کے بدلے میں اس کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ان جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کو نقصان پہنچانے کی، اگر کوئی شخص قصداً جان بوجھ کر کے نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو جان بوجھ کر کے قتل ارادہ کر کے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، تو پھر اسلامی قانون کے مطابق اس کو اسی طریقے کی سزا دی جائے گی جس طریقے کا اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ اگر بالفرض کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے نہ اس کا کوئی ارادہ تھا، یا پھر کوئی لاٹھی وغیرہ اس چیز سے بندہ قتل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا قتل کرنے کا، تو پھر لوگ اگر ان کی گواہیوں کو دیکھا جائے گا، اس زخم کو دیکھا جائے گا، اس معاملے کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے مطابق اگر اسے معاف کر دی جائے، دیت لے دی جائے تو پھر اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، دیت لے دی جائے گی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔